دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے نئے سلسلے نماز اور سچے نمازی میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آپ کو نماز کی اہمیت بتائے گا، نماز کی فضیلت بتائے گا، نماز کے دینی فوائد کیا ہیں یہ بھی اس میں بتایا جائے گا، نماز کے طبی فوائد کیا ہیں یہ بھی اس میں ہم سنیں گے، اور ہمارا پیٹرن کیا ہوگا، ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے نماز کے متعلق ایک آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی سنیں گے، اور پھر ایک حدیث مبارکہ اور اس کی شرح سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر سچے نمازیوں کی حکایات ہم لے کر آئیں گے، اور اس میں ہم انبیاء علیہم السلام کی نمازوں کا ذکر سنیں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی نمازوں کا ذکر سنیں گے، اس میں تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین اور نیک لوگوں کی نمازوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ سنیں گے، اور نماز پڑھ کر ان بزرگوں نے کیا کیا فائدے حاصل کیے یہ بھی اس سلسلے میں ہماری سماعتوں سے انشاءاللہ ٹکرائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، ہر ہفتے میں ایک دن یہ سلسلہ آپ کو مدنی چینل پر انشاءاللہ تعالی دیکھنے کو ملے گا۔ اس سلسلے کو جو دیکھیں گے، اگر نمازی ہیں تو ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا، ان کی مسرت میں اضافہ ہوگا، جب انہیں نماز کے فوائد، نماز کی فضیلتیں اور نماز کی برکتیں سننے کو ملیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اللہ کریم کی رحمتوں کو وہ جب ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سلسلے میں آخر میں طبی فوائد یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نماز کے کیا فوائد ہیں، طبی طور پر نماز کے کیا کیا فوائد بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ پورا سلسلہ دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ آئیے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن مجید سے یہ سنتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہمارا رب کریم ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اور نماز کن کے اوصاف میں شمار کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں ہم آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ یعنی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے
جہاں دیگر چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے وہیں نماز کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دراصل یہ آیت مبارکہ متقین کی صفات کے طور پر لائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ ویسے تو یہ قرآن پاک تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اس کی ہدایت سے فائدہ اہل تقوی اور پرہیزگار لوگ اٹھاتے ہیں۔ پھر متقین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ متقین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے رزق دیا ہے، جو ہم نے انہیں روزی دی ہے، اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، متقین کی صفات میں جہاں ایمان بالغیب کو ذکر کیا گیا، جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا گیا، وہیں متقین کی جو دوسرے نمبر پر صفت ہے وہ نماز کو بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کس قدر ہے، قرآن مجید میں جا بجا نماز کا ذکر ہے، درجنوں بلکہ سینکڑوں مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کیسے کیا جائے؟ متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا پڑھتے ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ اب قائم چیز کیسے ہوتی ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مفردات امام راغب میں قرآن مجید کی جو لفظوں کی تفسیر ہے اس میں اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں اقامت الشیء اعطاء حقہ، کہ چیز قائم اس وقت ہوتی ہے جب اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ مثلا میرے سامنے اس وقت جو کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کے اسٹینڈ ہیں، اسٹینڈ پر یہ کیمرہ قائم ہے۔ اگر اس کی بیس کو ہٹا دیا جائے یا اس کے جو اسٹینڈ کے کسی ایک پائے کو ہٹا دیا جائے تو یہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ کوئی بھی چیز قائم کرنی ہوتی ہے اس کو اس کا حق دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے، اس کا اگر ایک پایا ہٹا دیا جائے تو وہ کرسی قائم نہیں رہتی۔ ایک ٹیبل ہے، اس کی اگر بیس میں سے کچھ کم کر دیا جائے تو وہ چیز قائم نہیں رہتی۔ اسی طرح نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ اگر ادا کیے جائیں گے، نماز کو اس کا حق دیا جائے گا تو نماز بھی قائم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! نماز کو قائم کیسے کیا جائے؟ نماز کے حقوق کیا ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے نماز قائم ہو جاتی ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے حقوق دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور دوسرے کا تعلق باطن سے ہے۔ جو ظاہری حقوق ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ ٹھیک وقت پر پڑھی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کا چوتھا حق یہ ہے نماز کے فرائض پورے ہونے چاہیے۔ اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ نماز کی سنتوں کا پورا خیال کیا جائے۔ اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ نماز کے مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کا ساتواں حق یہ ہے کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے، اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھے نماز کے ظاہری حقوق، اور دوسرے نمبر پر نماز کے باطنی حقوق ہیں۔ نماز کے باطنی حقوق کیا ہیں؟ انسان اس طرح سے نماز پڑھے کہ غیر اللہ کا خیال تک دل سے نکال دے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے، اور اس انداز پہ نماز پڑھے کہ وہ ہے اور اس کا رب کریم ہے، وہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور مکمل فل فوکس کے ساتھ وہ نماز پڑھے۔ یہاں مجھے ایک حکایت یاد آ گئی۔ ایک شخص اپنے دوست سے ملنے گیا، وہ دوست نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، دوسرے ملک، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اسی دوران وقت عصر آ جاتا ہے، دونوں مل کر مسجد جاتے ہیں،
اور نماز عصر ادا کرتے ہیں، وہاں سے فراغت کے بعد جو یہ پاکستانی دوست تھا یہ کہتا ہے کہ میں جلدی نماز پڑھ کے آ گیا، اور جو میرا نیا مسلمان ہوا تھا دوست وہ جو ہے تھوڑا دیر سے آیا، نیو مسلم جو تھا کافی دیر اس نے لگا دی نماز پڑھنے میں۔ جب وہ باہر آیا تو میں نے پوچھا عصر کی نماز تو بڑی مختصر ہوتی ہے، آپ نے اتنا سارا وقت کیوں لگا دیا؟ تو اس نے جو مجھے جواب دیا اس نے مجھے ہلا دیا اور مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ تو جدی پشتی مسلمان ہیں نا، جیسے ہی کھڑے ہوتے ہوں گے رب سے تعلق فوراً قائم ہو جاتا ہوگا اور اس طرح جلدی نماز آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہوگی، مگر میں چونکہ نیا مسلمان ہوا ہوں مجھے ذرا رابطہ کرنے میں اور فوکس کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں جو ایک واقعی واقعہ پیش آیا اس میں ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہمیں نماز کو انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں خشوع خضوع دونوں ہونا چاہیے۔ خشوع اور خضوع اس کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہے دل کی کیفیت کہ دل جھکا ہوا ہو، اور اس کا خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، باڈی ہے، وہ بھی ذرا جھکی ہوئی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ادب جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیجئے، اور ادب بھی وہی کرنا ہے جتنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اپنے ذہن سے کوئی ادب گھڑ نہیں لینا اور اس کے مطابق نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ادب بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو ادب بتایا ہے اسے بجا لانا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ ظاہری حقوق کے ساتھ اور باطنی حقوق کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب وہ نماز ادا کرے گا اس کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ نماز بندے کو اس کے رب سے ملائے گی اور جو پردے ہیں وہ اٹھا دے گی، اور رب کریم کی بارگاہ میں وہ خیالات کی دنیا میں اور تصورات کی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اس انداز سے توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز کو اس کے حقوق دے دیں گے، ظاہری حقوق بھی باطنی حقوق بھی، اب کہیں گے نماز قائم ہو گئی۔ ہم سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا ہے، نماز کا اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص آخری صفوں میں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کانا یعبس لحیتہ، وہ اپنی داڑھی سے کوئی صاحب تھے وہ کھیل رہے تھے، یا ان کا ہاتھ بلا وجہ اپنی داڑھی کی طرف گیا، داڑھی کو انہوں نے سہلایا۔ اب جب نماز مکمل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا ہل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اے صحابہ، اے لوگو، تم کیا یہ سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا خدا کی قسم تمہارے نہ رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، نہ تمہارے جو ہے وہ دل کی کیفیت یہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ اب اشارہ دیا گیا کہ وہ جو شخص ہے جس نے داڑھی کے ساتھ کھیلا اس کو چاہیے یہ عبث کام، یہ فضول کام نماز میں نہ کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز کو حقوق کے ساتھ ادا کریں گے تو نماز قائم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس سلسلے کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی سنیں گے کہ ہمیں نماز کے بارے میں کیا احکامات ملے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے سنت کے مطابق وضو کیا اور پھر لوگوں کے مطالبے پر یا پھر خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا تھا، اور وضو کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت ادا کی کہ اپنے دل سے کوئی بات نہ کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ میں نماز کا ادب بھی بتایا گیا۔ وضو کر لیا جائے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیے جائیں، وقت میسر ہو اور مکروہ وقت نہ ہو، ایسا وقت جس میں نفل پڑھنا جائز ہو تو اس میں
وضو کے بعد 2 نفل بھی ادا کر لیے جائیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور اگر موقع نہ ملے، وقت نہیں ہے، فرائض میں بندہ حاضر ہو رہا ہے یا سنت موقدہ اسے ادا کرنی ہے تو سنت یا پھر سنت غیر موقدہ ادا کرنی ہے، تو اگر وقت نہیں ہے الگ سے 2 نفل پڑھنے کا، اب جو وضو کرتے ہی جو نماز پڑھے گا، فقہاء کرام فرماتے ہیں اسی میں اسے تحیۃ الوضو کا بھی ثواب مل جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کے بعد بندہ 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھے، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو یا پھر ایسا وقت ہو کہ جس میں نفل پڑھنا منع ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر نفل مکروہ ہوں جیسے فجر اور مغرب کا وضو، تو وضو کے بعد فرض نماز میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں کہ 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ اس میں اپنے دل سے بات نہ کرے، تو یہ دل سے بات نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر اور طرف خیال نہ دوڑائے، بلا قصد یعنی اپنے ارادے کے بغیر جو خیالات آ جائیں وہ معاف ہیں، بشرطے کہ دفع کی کوشش کرتا رہے، ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے تحت فرماتے ہیں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور بے گناہ لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ جو کام گناہ گاروں کے لیے معافی کا ذریعہ ہے وہ نیکوکاروں کی ترقی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح ہم نے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے جو سنی ہے، اب اس کے علاوہ دیگر فقہاء نے اور دیگر شارحین نے اور محدثین نے جو اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، ان خیالات کی 5 قسمیں ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ اور ایک انوکھی بات ہے۔ آپ سنیں گے، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا کہ 5 طرح کے خیالات ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں۔ نمبر 1 حاجس، دوسرا خاطر، اور تیسرا حدیث نفس، چوتھا ہم، 5واں عزم۔ یہ ہیں 5 درجے، 5 طرح کے خیالات۔ حاجس کسے کہتے ہیں؟ اچانک کسی چیز کا خیال آ جائے، اسے حاجس کہتے ہیں۔ یہ معاف ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ اس طرح کا خیال نماز میں بھی آ جائے یا نماز کے باہر آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ دوسرا خاطر، خاطر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بار بار خیال آئے اسے خاطر کہتے ہیں۔ یہ بھی اگر خود بخود آتے ہیں تو یہ بھی معاف ہیں، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، چاہے نماز کے اندر آئیں چاہے نماز کے باہر آئیں۔ اور تیسرا یہ ہے حدیث نفس، جس چیز کا خیال آئے نفس یا ذہن اس چیز کی طرف راغب ہو اور اس کے حصول کا منصوبہ بنائے، یعنی دل میں خیال آیا اور ذہن اس کی طرف گیا اور پھر منصوبہ بنا رہا ہے انسان کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، یہ میں نے عمل کرنا ہے۔ نماز میں بھی آ سکتا ہے، نماز کے باہر بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ خود بخود جو آ جاتا ہے اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا درجہ۔ یہ خیالات کی جو چوتھی قسم ہے یہ ہوتی ہے کہ جس میں خیال تو آتا ہے، اب خیال میں اس کے حاصل کرنے کا منصوبہ بھی ہوتا ہے، مگر یہاں 2 چیزیں ہیں۔ خیال آتا ہے حاصل کرنے کا اور غالب یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا چاہیے، مگر ایک سائڈ جو دوسری سائڈ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا یہ بھی آتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی وجہ سے کہیں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، ڈر ہے، تھوڑا سا خوف بھی ہے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے اور نبی پاک علیہ السلام کے طفیل سے اس چوتھے درجے پر بھی مدنی چینل کے ناظرین خیال آنے پر مواخذہ نہیں ہے۔ 5واں درجہ یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا سا مغلوب سائڈ تھی کہ نہیں اس سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں خطرہ نہ ہو جائے، اور دوسری جانب ہے اس کو حاصل کرنا ہے، لیکن یہ جو 5واں درجہ ہے عزم کا درجہ ہے، پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں اسے کرنا ہے، دوسری سائڈ بالکل ختم ہو جائے، 100% میں نے اس کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے۔ اگر کیفیت یہ ہو جائے، خیال اس درجے میں آ جائے، تو پھر علماء فرماتے ہیں
اب اس خیال کے آنے پر جو عزم کے درجے میں ہے، بندہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کوئی شخص گھر میں یہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جا کے بد نگاہی کرنی ہے، میں نے گناہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، نعوذ باللہ اب یہ اس کو ارادہ کر کے پختہ ارادہ کیا، گھر سے نکل بھی گیا، مگر وہاں موقع نہ ملا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ یہ عزم ہے، پختہ ارادہ ہے، اس لیے اس پر شریعت میں مواخذہ بھی ہے، پکڑ بھی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پوری تفصیل کے بعد پتہ کیا چلا؟ پہلے جو 4 درجے ہیں خیالات کے، یہ تو معاف ہیں، ہاں جو آخری درجہ ہے اس پر مواخذہ ہے، چاہے بعد میں وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ نماز میں برے کام کا سوچنا، اس کا خیال لانا، اس کی تو مذمت ہے، ہاں کوئی اچھا خیال لاتا ہے تو اس کی مذمت نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول صحیح بخاری شریف میں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نماز میں لشکر کی صفوں کو ترتیب دیتا رہتا ہوں، ایک اچھا عمل تھا، ایک اچھی سوچ تھی، تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اچھے کام کا کوئی خیال آ جانا یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اور سچے نمازی، آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آئیے ایک سچے نمازی کا ذکر یہاں ہم شامل کرتے ہیں۔ وہ سچے نمازی کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغبان، یعنی ان کے باغ کی رکھوالی کرنے والے، نگہبانی کرنے والے باغبان آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور والا قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ کچھ کیجئے اس حوالے سے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے تو آسمان پر کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے پھر نماز پڑھی، پھر دعا کی، پوچھا آپ دیکھو اب کچھ نظر آتا ہے؟ عرض کی حضور اب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے پھر وضو کیا، تیسری اور چوتھی مرتبہ آپ نے نماز پڑھی اور دعا کی، فرمایا اب دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ تو عرض کی حضور والا آسمان پر ایک چھوٹی سی بدلی نظر آ رہی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اور وہ چھوٹی سی بدلی کا ٹکڑا جو تھا، بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، وہ پھیلنے لگا، حتیٰ کہ پورے آسمان کو اس نے گھیر لیا، اور پھر دیکھا گیا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے باغبان جاؤ دیکھو یہ بارش کہاں تک برس رہی ہے۔ باغبان گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں، چاروں طرف گھوڑا دوڑاتے ہیں، واپس آ کے عرض کرتے ہیں حضور والا یہ بارش مسیرین اور غضبان کے محلوں تک جا پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسے سچے نمازی تھے، اور نماز پر کتنا زبردست ان کا یقین تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، دعا کروں گا، اتنی بڑی مشکل ہے، نماز کی برکت سے حل ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ کریم نے سچ فرمایا، اس کا ہر فرمان سچا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، نماز ادا کیجئے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین محکم دیکھیے، کتنا پختہ یقین ہے رب کے فرمان پر۔ آپ نے نماز پڑھی، وضو کیا، دعا مانگی، بار بار کیا۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، بار بار پڑھنا پڑتی ہے، بار بار دعائیں کرنا ہوتی ہیں، پھر رب کریم اپنا کرم فرماتا ہے۔ باقی اس کی مرضی، چاہے تو ایک بار پہ کرم فرما دے اور چاہے تو بار بار کچھ کرنے کے بعد کرم فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ صحابی رسول نے نماز پڑھی، جہاں اس میں رب کریم کی رحمت کا بیان ہے، جہاں اس روایت میں، اس حکایت میں نماز کی برکت کا بیان ہے، وہیں صحابی رسول کی کرامت کا بھی بیان ہے کہ آپ نے دعا کی، اللہ پاک نے قبول فرمائی اور بارش عطا فرما دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم کچھ دنیاوی فوائد بھی نماز کے شامل کریں گے۔ نماز کے دنیاوی فوائد، سبحان اللہ، نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے، نماز پریشانیوں سے بچاتی ہے، نماز پڑھنے کی برکت سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، نماز کی برکت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟
عرض کی جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، بے شک نماز میں شفا ہے۔ دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں، اسی طرح نماز کے طبی فوائد بھی ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے فوائد ہیں۔ جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے لازمی وضو کرتا ہے، اور وضو جو کرتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کرنے والا بہت ساری دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل آپ کو جاننی ہو، امیر اہل سنت کا رسالہ وضو اور سائنس، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ سائنسی فوائد وضو کے کیا کیا ہیں، مسح میں کیا فائدہ ہے، چہرہ دھونے میں کیا فائدہ ہے، ہاتھ دھونے میں کیا فائدہ ہے، پاؤں دھونے میں کیا فائدہ ہے، امیر اہل سنت نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس رسالے کے مدنی پھول بھی اپنے سلسلے کی زینت بناتے رہیں گے۔ اور نماز کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے تلی کے امراض نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے والے کو جنون یعنی پاگل پن کا مرض نہیں ہوتا۔ کتنا زبردست فائدہ ہے۔ لوگ ایسے امراض کے علاج کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل حل ہو جائیں، پاگل پن دور ہو جائے، اور تلی کا کوئی مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہاں رب کریم کی عطا سے، رحمت سے، نماز میں اللہ پاک نے یہ فائدہ رکھا ہے کہ ہم اسے ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی طبی لحاظ سے ہمیں کثیر فوائد حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ جس میں ہم نے نماز کے فوائد، فضائل، کچھ طریقہ کار اور نماز کی برکت اور ایک سچے نمازی کا ذکر اور نماز کے جو ہے طبی فوائد، دنیاوی فوائد وہ بھی سماعت کیے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان سچے نمازیوں کا صدقہ ہمیں بھی سچا نمازی بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا